بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم مشارکہ پہ بات کریں گے کہ مشارکہ ایز اے موڈ آف فائنانس بحیثیت طریقہ تمویل کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو مشارکہ دونوں سائڈوں پہ، یعنی لائبلٹی سائڈ اور ایسٹ سائڈ، دونوں سائڈوں پہ بحیثیت طریقہ تمویل استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہو کہاں رہا ہے، پریکٹس میں کیا چیز ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ جانیے کہ جو طرق تمویل ہیں، جو موڈز آف فائنانس ہیں، وہ ان کی ایک تقسیم یہ ہے کہ وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ذاتی سرمایہ پر مبنی تمویل، جسے ایکویٹی بیسڈ فائنانسنگ کہتے ہیں، اور ایک ہے ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ۔ ان دونوں کا کیا فرق ہے؟ ایکویٹی بیسڈ فائنانسنگ جو ہے، اس میں جب ایک فریق دوسرے کو فائنانسنگ دیتا ہے تو وہ دوسرے کے کاروبار میں بحیثیت شریک شامل ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک کاروبار کے اندر جب نفع تقسیم کیا جاتا ہے تو فائنانسنگ دینے والے کو شریک کے طور پر نفع ملتا ہے، جبکہ جو ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ ہے، دیون پر مبنی تمویل ہے، اس طریقہ کار کے اندر جب ایک فریق دوسرے فریق کو فائنانسنگ دیتا ہے تو دوسرا فریق جس کو فائنانسنگ دی جا رہی ہے وہ پہلے فریق کا مدیون بن جاتا ہے۔ اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو پہلا فریق دوسرے فریق کو فائنانسنگ دے رہا ہے وہ قرض کی بنیاد پہ فائنانسنگ دے رہا ہے، وہ قرض دے رہا ہے، کیونکہ دین اور قرض کے درمیان فرق سمجھنا چاہیے۔ قرض وہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا جو آپ نے مجھے 1 ماہ بعد واپس کرنا، یہ ہے قرض۔ لیکن میں نے آپ سے ایک چیز خریدی تو اس چیز کی جو قیمت ہے وہ مجھ پہ دین ہے، وہ قرض نہیں، وہ دین ہے۔ تو دیون پر مبنی تمویل، دین کو بھی چونکہ انگلش میں ڈیٹ ہی کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ سے کچھ شبہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے سودی بینک کلائنٹ کو قرض دیتا ہے تو یہاں بھی قرض پر مبنی تمویل کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں دیون سے مراد وہ دین ہے کہ جو کسی قرض کے علاوہ جو عقود ہیں اس کے نتیجے میں ایک شخص دوسرے شخص کا یا ایک فریق دوسرے فریق کا جو مدیون بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری بحث کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ فی الوقت جو اسلامک بینکنگ ہے وہ بھی ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ پہ چل رہی ہے، وہ ایکویٹی بیسڈ فائنانسنگ پہ نہیں ہے۔ اب ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ اور ایکویٹی بیسڈ فائنانسنگ، اب ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ کے کون سے ماڈل ہیں اور ایکویٹی بیسڈ فائنانسنگ کے کون سے ماڈل ہیں؟ جو ایکویٹی بیسڈ فائنانسنگ کے موڈز ہیں وہ ہے مشارکہ اور مضاربہ، اور ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ جو ہے وہ ہے اجارہ، مرابحہ، سلم اور استثناء۔ یعنی جب کسی فریق کو، کسی کلائنٹ کو مشارکہ یا مضاربہ کی بنیاد پہ فائنانسنگ کی جائے گی تو اس وقت جس کو فائنانسنگ دی جا رہی ہے وہ مدیون نہیں بنے گا، بلکہ وہ شریک بنے گا، یا وہ مضارب اور رب المال والا اس سے تعلق ہوگا، اس سے مدیون اور دائن والا تعلق قائم نہیں ہوگا۔ لیکن اجارہ، مرابحہ، سلم و استثناء کی بنیاد پر جب بینک کلائنٹ کو تمویل دیتا ہے، فائنانسنگ دیتا ہے، تو بینک اور کلائنٹ کے درمیان دائن اور مدیونیت والا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کا جو آئیڈیل نظام ہے، ہم آئندہ چل کر اس کی بات کریں گے، وہ ایکویٹی بیسڈ فائنانسنگ کا ہے، نہ کہ ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ کا۔ لیکن فی الوقت جو اسلامک بینکنگ ہے وہ عدم جواز سے جواز کی حد میں داخل ہونے کے لیے کوشاں ہے۔ جو آئیڈیل اسلامک اکانومک سسٹم ہے اس سے فی الحال ابھی ہم دور ہیں، اس وجہ سے اسلامک بینکنگ کے اندر جو فائنانسنگ ہو رہی ہے وہ بھی ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ ہو رہی ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ مشارکہ جو ہے وہ لائبلٹی سائڈ پہ استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ یہ اس کے بارے میں پہلے بات ہوئی کہ بینک کی دو سائڈیں ہوتی ہیں، ایک سائڈ جس طرف سے وہ پیسہ لیتا ہے لوگوں سے اس کو کہا جاتا ہے لائبلٹی سائڈ، اور دوسری سائڈ
جس طرح وہ لوگوں کو پیسہ دے رہا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ایسٹ سائڈ۔ اب لائبلٹی سائڈ پہ مشارکہ موڈ آف فائنانس کے طور پر کیسے استعمال ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے یا نہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ تو اسلامک بینک جو ہے وہ ڈپازیٹر سے مشارکہ یا مضاربت کی بنیاد پر پیسہ لیتا ہے، کیونکہ مشارکہ اور مضاربت معالن ایک ہی چیز بن جاتے ہیں، کیونکہ مضاربت کی سبق میں ہم بات کریں گے کہ المضاربہ مشترکہ کی بنیاد پر بینک مضاربت والا موڈ آف فائنانس استعمال کرتا ہے، تو جس کا معال مشارکت ہی بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلامک بینک جو ہے وہ مشارکت یا مضاربت کی بنیاد پر ڈپازیٹر سے پیسہ لیتا ہے، تو لائبلٹی سائڈ پہ مشارکت کا یہ استعمال یہاں ہو رہا ہے۔ تو اسلامک بینک پھر کیا کرتا ہے؟ اسلامک بینک چونکہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ڈپازیٹر جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اس وجہ سے اسلامک بینک ہوا ورکنگ پارٹنر، یعنی کہ فریق عامل، اور ڈپازیٹر جو ہوا وہ فریق غیر عامل ہوا۔ تو کیونکہ ڈپازیٹر کام نہیں کر رہا، بینک کام کر رہا ہوتا ہے، بینک کاروبار کر رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ مشارکہ ہے اور شرکت کے اندر لازمی سی بات ہے، شرکت کا لازمی جز ہے نفع کی شرط کا طے ہونا، تو دونوں کے درمیان ایک نفع کی شرط طے ہوتی ہے۔ دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ مشارکہ ایسٹ سائڈ پہ کیسے استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ بینک نے آگے جو پیسے دینے ہوتے ہیں کلائنٹ کو، تو وہاں مشارکہ استعمال ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اسلام کا جو آئیڈیل نظام ہے وہ ہے مشارکہ اور مضاربہ کی بنیاد پہ تمویل، یعنی کہ آپ جب آگے کسی کو پیسے دیتے ہیں تو اس بنیاد پہ دیں کہ آپ اس کے کاروبار میں شریک ہو رہے ہوں یا وہ آپ کا مضارب ہو۔ تو یہ ہے اسلام کا آئیڈیل نظام۔ تو اس میں جب نفع آئے گا تو نفع بحیثیت شریک لیا جائے گا، اور شریک کا جو نفع ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 5% یا 10% نہیں ہوتا، بلکہ وہ 20, 30, 40, 50% تک دیا جاتا ہے، جو ایک بڑی مقدار ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس بنیاد پر جو ایک دولت کا ایک منصفانہ تقسیم کا جو وصف ہے وہ سامنے آتا ہے کھل کر۔ تو اسلام کا آئیڈیل نظام مشارکہ مضاربہ اس دولت کی منصفانہ تقسیم کا ضامن ہے، لیکن فی الحال اسلامک بینکنگ مشارکہ و مضاربہ کی بنیاد پر ایسٹ سائڈ میں تمویل نہیں کر رہا، بلکہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ فی الحال اسلامک بینکنگ سسٹم ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ ہی کر رہا ہے، یعنی ڈیٹ بیسڈ فائنانسنگ کے جو ٹولز ہیں، اجارہ، مرابحہ، سلم و استثناء وغیرہ، جس کے اندر جو کلائنٹ ہے وہ بینک کا مدیون بن جاتا ہے، فی الحال وہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور اس طریقہ اختیار کرنے میں قباحت یہ ہے کہ جو اسلام کا وصف ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم اور دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو، یہ فائدہ فی الحال اسلامک بینکنگ سے حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اسلامک بینکنگ میں فی الحال جو طرق استعمال ہو رہے ہیں وہ جائز تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جائز ہیں، لیکن وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ تو آپ بھی اس کے لیے زور لگائیں، کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ بینکنگ سسٹم دے کہ جس کے اندر اسلام کا آئیڈیل سسٹم جو ہے مشارکہ مضاربہ، اس پہ اس کی بنیاد قائم ہو۔ تو فی الحال اس کے اندر کچھ موانع ہیں کہ مشارکہ جو ہے ایسٹ سائڈ پہ کیوں نہیں استعمال ہو رہا، ان موانع کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ مشارکہ فی الحال ایسٹ سائڈ پہ، یعنی کہ لوگوں کو بینک جو ہے وہ مشارکہ و مضاربہ کی بنیاد پر پیسے کیوں نہیں دے رہے۔ اس میں ایک معنی تو یہ ہے کہ بزنس رسک ہے، یعنی بینک جب کلائنٹ کو مشارکہ کی بنیاد پر یا مضاربہ کی بنیاد پر اگر پیسے اٹھا کے دے دے تو بینک کو جتنے کلائنٹس ہیں جو اس کے کارپوریٹ کلائنٹس ہوں گے، تو ان کے بزنس کی پوری تفصیل، پوری کی پوری نگرانی، پوری فیزیبلٹی رپورٹ، ہر طرح کی اس کی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی کہ اس کے کاروبار کے اندر اگر میں پیسہ لگاؤں تو کیا مجھے اتنا نفع حاصل ہوگا، اس کے کاروبار کے اندر اتنا دم خم ہے کہ یہ مجھے پیسہ کما کے دے سکے، یا یہ گھاٹے میں جا رہا ہے کہ میں اس کے اندر اپنا پیسہ لگا کے میں بھی خسارے میں چلا جاؤں۔ تو بینک کو اس کی پورا بزنس رسک جو ہے وہ جانچنا پرکھنا پڑے گا، جو ایک بہت مشکل کام ہے بینک کے لیے۔ بینک کے چونکہ ہزاروں سے متجاوز کلائنٹ ہوتے ہیں، تو ہر کلائنٹ کے بزنس کو چیک کرنا بینک کے لیے بہت مشکل کام ہے۔
تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے مشارکہ کو بحیثیت طریقہ تمویل اختیار کرنے کی ایسٹ سائیڈ پر۔ دوسری رکاوٹ بینک کے لیے یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر بہت بڑا کاروباری طبقہ جو ہے وہ اپنے ریکارڈ اور اپنے فائنینشیل سٹیٹمنٹس تیار نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک سادہ رجسٹر پہ اپنے کھاتا لکھ رہا ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی اکاؤنٹنگ سسٹم ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی آڈٹ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی بک کیپنگ سسٹم ہوتا ہے، بلکہ جو 70% بزنسز ہیں اور کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر، ان کی کوئی رجسٹریشن بھی پاکستان کے جو مجاز ادارے ہیں ان کے پاس ان کی رجسٹریشن بھی نہیں ہوتی۔ تو ریکارڈ سازی کا نہ ہونا اور فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا نہ ہونا ایک بڑی رکاوٹ ہے بینک کے لیے مشارکہ کو بحیثیت طریقہ تمویل اختیار کرنے میں۔ اور اس سے اگلی رکاوٹ یہ ہے کہ کسٹمر کی ذہن سازی نہیں ہے اس بارے میں کہ مشارکہ کو وہ بحیثیت طریقہ تمویل بینک اس کے لیے اختیار کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر بینک اس کے لیے مشارکہ کے طور پر تمویل کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اسے بینک کو بحیثیت شریک نفع دینا پڑے گا، اور بحیثیت شریک نفع دینے کا مطلب یہ ہے کہ 20 30 40 50% نفع دینا پڑے گا، جبکہ کنونشنل بینک اس کو 10% انٹرسٹ ریٹ پر تمویل دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، تو کلائنٹ کبھی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوگا کہ وہ اسلامک بینک کو 30% 40% نفع کا مالک بنائے، جبکہ اس کو کنونشنل بینک کی طرف سے کائبور ریٹ پر یعنی 10% پر، یا آج کل جو شرح سود چل رہی ہے 7% پر تمویل مل رہی ہے۔ تو کسٹمر کی ذہنی سوچ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ مشارکہ کو طریقہ تمویل کے طور پر اسلامک بینک اختیار کرے۔ اس کے علاوہ ایک رکاوٹ یہ ہے کہ کسٹمر ہمارے پاکستان کے اندر جو کاروبار ہیں وہ حکومتی اداروں کو دکھانے کے لیے اور فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہے وہ تیار کرتے ہیں، حکومتی اداروں کو دکھانے کے لیے وہ اور نفع نکالتے ہیں اور حقیقی نفع ان کا اور ہوتا ہے۔ تو دیانتداری کا معیار بہت پست ہے، تو اس معیار کے ساتھ بینک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بینک بطور شریک وہ کسی کاروبار کو کے اندر پیسہ لگائے، کیونکہ جب وہ بطور شریک پیسہ لگائے گا تو بینک بجائے نفع حاصل کرنے کے بینک کو وہ نقصان دکھائے گا کہ مجھے تو نفع ہو ہی نہیں رہا یا بہت کم نفع ہو رہا ہے بلکہ مجھے تو نقصان ہو رہا ہے، تو بینک اس سے کیا کمائے گا؟ بینک تو الٹا خسارے میں جائے گا، اور بینک نے چونکہ بینک کے اندر پیسہ کسی کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ شیئر ہولڈرز کا ہوتا ہے یا ڈپازیٹرز کا ہوتا ہے، تو بینک نے تو پیچھے کما کے دینا ہے، تو بینک اس صورت میں کیا کما کر دے گا بلکہ وہ تو گھاٹے میں اور خسارے میں چلا جائے گا۔ تو یہ رکاوٹیں ہیں فی الحال مشارکہ کو طریقہ تمویل کے طور پر اختیار کرنے میں۔ تو دوستو اس سبق میں ہم نے مشارکہ کو بحیثیت طریقہ تمویل اختیار کرنے کی جو صورتیں ہیں، ایک تو لائبلٹی سائیڈ پہ اور دوسرا ایسٹ سائیڈ پہ وہ کیا ممکن ہے وہ دیکھیں، اور اس کے بعد ہم نے مشارکہ کو طریقہ تمویل اختیار کرنے میں جو مانع ہے اس کا ذکر کیا۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔